خدا یسوع کے جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر عمران پرویز ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، جنہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو بانٹا جائے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ کلام مقدس ہم سب کو تازہ کرتا، بحال کرتا اور زندگی کے اندر شادمانی کو قائم کرتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ایک چھوٹے سے حصہ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوس آلے پیدا ہوا، اور متوس آلے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ کلام اقدس کے اس حصہ کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے جس حصہ پر زیادہ بات کرنی ہے، جس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔ کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم آسمان پر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ جب تک ہماری زندگی ہے، زندگی کے ڈھیس ہیں، زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب میں ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر خدا ایک بڑا کام، پھر ہمارا زمین سے آسمان پر جانا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اگر ہم ہنوک کے بارے میں دیکھیں تو بائبل مقدس کے اندر یہ 4-5 آیات ہی ہیں جو کہ ہنوک کے بارے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بڑی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آسمان پر گیا۔ لیکن اگر ہم ہنوک کی زندگی کے بارے میں تواریخی سطح پر کچھ چیزوں کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ایسا اس کی زندگی کے اندر کیا تھا جس کے باعث خداوند زندہ خدا نے مناسب جانا کہ اسے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ میرے عزیزو، یہ آدم سے 7ویں پشت میں تھا، اور علماء لکھتے ہیں کہ اس نے زندگی کے پہلے 65 سال متوس آلے کی پیدائش سے پہلے جو تھے شاید خدا کے بغیر گزار دیے، لیکن اس کے بعد 300 سال یہ لگاتار خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا۔ اور پاسٹر ہنری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہنوک جیتا نہیں تھا بلکہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ہنوک زمین پر رہ کر آسمانی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، آج ایک بڑا ڈیفرنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، خدا کے ساتھ چلنا اور بات ہے، اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنا اور بات ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا ایسے ہے جیسے کسی نے خداوند کو قبول کیا، توبہ کی، کچھ عرصہ، کچھ سال بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور اس کے بعد وہ بیک سلپ ہوا اور اس نے خداوند کو چھوڑ دیا اور دوبارہ سے برگشتہ ہو کر اپنی اسی زندگی میں واپس چلا گیا۔ یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا۔ اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنا کنٹینیوسلی ہے، فٹ بائی فٹ، سٹیپ بائی سٹیپ، ایوری ڈے اینڈ نائٹ، ایوری وے آف لائف۔ ہر روز خداوند زندہ خدا کے ساتھ چلنا، اور جیسے جس دن سے توبہ کی زندگی کے آخری دن تک اسی وفاداری میں چلنا، یہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔ خدا ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ ڈھونڈتا ہے، اور ہنوک کا مطلب ہے مخصوص، الگ کیا ہوا۔ واقعی اس نے 300 سال جو زندگی کے گزارے وہ بڑے بابرکت ہیں۔ آج اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ یہ بات کروں گا جو خدمت میں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے 2 لفظ عبرانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے ہالک، جس کا ترجمہ ہے چلتے ہوئے لگاتار گفتگو کرنا اور آگے بڑھنا۔ کیا آج کے ایماندار کی زندگی کے اندر یہ بات ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، روزانہ گفتگو کر رہے ہوں،
ایک لیول سے اگلے لیول میں موو کر رہے ہوں، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ایماندار روزانہ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چلے اور خدا کی رہنمائی میں چلے، اور خداوند زندہ خدا اسے آسمان سے آسمانی اور زمین سے زمینی برکات سے بھرے۔ پھر ایک اور بات ہے، دوسرا لفظ ہے یہ الگ، جس کا ترجمہ ہے چلنے سے دوسروں کی مدد اور رہنمائی کرنا۔ ہم نے نہ صرف اپنی ترقی کرنی ہے، نہ صرف اپنے اسپرچول لیول کو گرو اپ کرنا ہے، نہ صرف اپنے تک خدا کی برکت کو رکھنا ہے، بلکہ دوسروں تک بھی اس بلیسنگ کو لے کر جانا ہے۔ اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر میں تمام ٹی وی چینلز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، گریس نیٹ ورک کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، جس کے باعث ملک پاکستان میں اردو جہاں پر سنی اور پڑھی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر اردو پڑھی اور سنی جاتی ہے، یہ چینلز خدا کے کلام کو اور ان برکات کو لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب میں آؤں گا اس بات پر، میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر ہم ان 5-6 آیات کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہنوک اتنا بابرکت ہوا کہ خداوند نے اسے زندہ اٹھا لیا۔ اگر آپ کی نظر سے تالمود کی کتاب گزرے، اسٹیفن بشیر کا ترجمہ، چھوٹی سی کتاب ہے ابھی پاکستان میں جو اویلیبل ہے، وہ بیان کرتا ہے، تالمود بیان کرتی ہے کہ اس کا آسمان پر جانے کی ریزن کیا تھی۔ جب اس نے خدا کو جاننے کی کوشش کی، لگاتار خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلنے کی کوشش کی، تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سال میں ایک دن کنٹینیوسلی 24 گھنٹے خدا کے ساتھ اپنا کمرہ بند کر کے وقت گزارے گا۔ برکت پائی ان 24 گھنٹوں میں، وہ برکات آ کر کلیسیاؤں میں، خدا کے لوگوں میں اس نے شیئر کی، اپنے خاندان میں شیئر کی۔ روحانی ٹیسٹ جب اس نے لے لیا تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں سال میں نہیں بلکہ مہینے میں ایک دن، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سال کے تقریباً 12 دن خداوند کو دینا شروع کیے، وہ برکات کو پانا شروع ہوا، آگے بڑھنا شروع ہوا، تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب ہفتے میں ایک دن، 48 دن سال کے اس نے خداوند کو دینا شروع کیے۔ کرتے کرتے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس پوزیشن پر آ گیا کہ یہ سال کے 363 دن خدا کے ساتھ گزارتا اور صرف ایک دن اپنی فیملی اور اپنے گھرانے کے ساتھ گزارتا۔ یہ ہے اس کا اسپرچول لیول، کنٹینیوسلی خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اور جب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ لگاتار خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خداوند میں بڑھتا رہا، خداوند کی قدرت اس کی زندگی میں کام کرتی رہی، تو پھر خدا کے خادم لکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ ہنوک اب زمین اس قابل نہیں رہی کہ تو زمین پر رہے، کیونکہ تو زمین پر رہ کر آسمانیوں والی زندگی گزار رہا ہے، پاکیزگی کے اس لیول پر زندگی بسر کر رہا ہے، لہٰذا اب تو زمین سے آسمان پر آ جا۔ آمین۔ کلیسیا بھی آسمان پر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکیزگی کے اس لیول پر ہمیں جانا ہے، خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پاکیزگی کے اس لیول پر جانا ہے جس لیول پر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر عبرانیوں کے 7ویں باب کی 14ویں آیت کو آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر خدا کو دیکھنا ناممکن ہے۔ اپنے کریکٹر کو ہم نے خداوند زندہ خدا کے کلام کے سانچے میں ڈال کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، ہنوک کی زندگی کے اندر 5 بڑے کام تھے، میں ان کی تفسیر نہیں کروں گا، آگے بڑھیں گے۔ 5 بڑے کام جو تھے وہ یہ تھے، پہلی بات وہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ جب ہم ایماندار ہیں زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہمیں خدا کی مرضی پر چلنا ہے، خدا کی مرضی کو پہلا درجہ دینا ہے، خدا کو اولیت دینی ہے، تاکہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پائے۔ اور دوسری بات، خدا کے احکامات پر نظر رکھتا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ تجھے خوب اقبال مندی نصیب ہو۔ جب آپ لگاتار چلیں گے تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ تیسری بات، ہنوک اور خدا باہم متفق تھے۔ چوتھی بات، ہنوک زندگی کے ہر کام میں خدا کو آگے رکھتا تھا۔ پانچویں بات، ہنوک خدا کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔ آمین۔
اس لیے ہمیں بھی خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے میرے عزیزو۔ اور جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر پہلی بات جو بڑی اہم ہے، ہمیں ایمان سے ایمان تک سفر کرنا ہے۔ ایمان کے درمیان میں کچھ نہ ہو، ایمان کے درمیان میں اگر ہے تو وہ ہو جس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیے کلام خدا میں سے ایک ریفرنس میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ روما کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد فلپیوں پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ میرے عزیزو، ایمان کے ساتھ جب ہم جیتے ہیں، ایمان میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ایمان سے ایمان تک جانا ہے۔ ایمان کے مڈ میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کے اگلے درجوں میں جب موو کرنا ہے تو اگلے درجوں میں بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا زندہ کلام، جو قدرت والا کلام ہے، جو بڑا زوراور کلام ہے، وہی ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے، اور ہم اس زندہ خدا کی تعریف اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ کر سکیں۔ سو میرے عزیزو، یہ فلپیوں کے نام پولس رسول کے خط کے پہلے باب کی 25ویں آیت کو دیکھ لیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو۔ میرے عزیزو، جب تک آپ زندہ ہیں، اس ایمان کے ساتھ زندگی بسر کیجئے کہ میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، زندہ رہوں گا اور خوش رہوں گا۔ ابلیس سب سے بڑا اٹیک جس چیز پر کرتا ہے وہ آپ کی خوشی پر ہے، اور خداوند زندہ خدا آپ کو خوش رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایمان کے اگلے درجہ میں ہمیں بڑھنا ہے۔ کیسے بڑھنا ہے؟ کچھ خاص باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہمیں اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے اگلے درجہ میں بڑھیں تو ہمیں اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر رویہ خدا کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سب کا خدا ہے۔ خدا کا مطلب ہے اختیار والا، سب پر اس کا اختیار ہے۔ پرندوں کا خدا، چرندوں کا خدا، درندوں کا خدا، انسانوں کا خدا، پر ایمانداروں کا وہ باپ ہے۔ اس کے ساتھ باپ والا رویہ قائم کیجئے، اور جب آپ باپ والا رویہ قائم کریں گے تو آپ کے اندر دلیری ہوگی۔ کس چیز کی دلیری ہوگی؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ اس کے پاس آ سکتے ہیں، اور جب ہم دلیری کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں تو ہمارے رویہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ غیر اقوام بائبل مقدس کو پڑھتی ہیں، پر ہمارے اپنے لوگ ہمیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، شاگردوں کا رویہ یہ تھا کہ لوگ شاگردوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی زندگیوں سے یسوع نظر آتا تھا۔ آج ہمارے رویہ سے یسوع نظر آنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارا بول چال ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا بول چال دوسروں کے ساتھ۔ بعض لوگوں کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، ایسی گفتگو جو پازیٹیو گفتگو ہو، جو خدا کے کلام کی بڑھوتری کا باعث ہو، جس سے یہوہ پاک خدا اور اس کا بیٹا یسوع مسیح نظر آئے اور اسی کے نام کی قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ تیسری بات، اپنے خیالات سے بھی ابلیس کو نکال دیجیے۔ داؤد کہتا ہے تم میرے خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے۔ اپنے دماغ کو ابلیس کا پلے گراؤنڈ نہ بننے دیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کہیں میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جہاں پر آپ کے ذہن میں، آپ کے خیالات میں نیگیٹو ڈالتا ہے، وہاں پر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کیجئے۔ اپنی گفتگو بول چال جو ہے اس کو پازیٹیو کریں۔
خدا کے کلام کی خوشخبری لے کر چلیں۔ میرے عزیزو، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ جب کسی بیمار کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگے جا کر پتہ نہیں کی کہندے نے، کسی شوگر والے کو چلے جان، انہوں کہندے نے فلانا ڈاکٹر بہت اچھا ہے، علاج کرا، نہیں تو شوگر والے تو لت کٹ دیندے نے، کان کٹ دیندے نے، بازو کٹ دیندے نے۔ ایسی خوشخبری، ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی، ہمیں خدا کے کلام کی قدرت کو بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے حوصلہ بنے، اسے کہیں کہ ہمارا خدا تجھے اس بیماری سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کینسر والے کو کہیے کہ یسوع کا لہو تجھے تمام طرح کی بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے بہا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی حرکات و سکنات پر غور کرنا ہے۔ آج کریس نیٹ ورک کے چینل، ٹی وی چینل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا پہچان ہے ہماری پاکستان کے اندر؟ نوجوانوں سے بات کروں گا، اسپیشلی بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں گلی محلوں میں چل کر آ رہے ہیں، تو میں لفظ بڑا خطرناک استعمال کرتے ہیں لوگ، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوروں میں ایک کے لوگ کہتے ہیں برادری آ رہی ہے۔ اس کے متبادل ہم بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہم تو اسلامک کنٹری میں ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایک اور اسلامک کنٹری ہمارے ساتھ ہے، شام اس ملک کا نام ہے، بائبل مقدس میں اس کا ذکر سیریا کے نام سے ہے۔ میرے کچھ دوست احباب نے جا کر وہاں کا سارا سسٹم دیکھا ہے، جا کر وہاں کا مطالعہ کیا ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ میٹرک کے بعد 2 سال لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو آرمی ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ اور سیریا میں جرنیل جو ہیں وہ کرسچن لڑکوں کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں، تاکہ ان کے بچے کرسچن لڑکوں کو دیکھ کر ان کی طرح بنے۔ اور کرسچن لڑکیاں سیریا میں کرسچن لڑکیوں کو دیکھ کر دوسری قومیں ان کی طرح بننا چاہتی ہیں، ان کی ڈریسنگ، ان کی طرح کی ڈریسنگ، ان کی طرح کے میک اپس کرنا چاہتی ہیں۔ نوجوان لڑکے کرسچن لڑکوں کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ڈریسنگز میں، بالوں میں، ہر ایک چیز میں۔ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ہم بڑھ رہے ہیں ایمان سے ایمان تک، ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں ایمان سے ایمان تک، ہم بڑھنا چاہتے ہیں آسمان تک، ہم جانا چاہتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں۔ تو کیا زمین پر رہتے ہوئے ہم آسمان کی بادشاہی کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، آپ خدا کے لوگ ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، اپنی ڈریسنگز پر توجہ کیجیے۔ خدا را نوجوان لڑکوں، یہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا چھوڑو، پراپر کپڑے پہننا شروع کرو، کانوں میں بالیاں ڈالنا بند کرو۔ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ کو خدا نے اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے، اس لیے اپنے آپ پر غور کیجئے۔ اور جب آپ اپنے آپ پر غور کریں گے، میرے عزیزو، سیریا میں جو سب سے خوبصورت اور جو سب سے صاف ستھرے ایریاز ہیں وہ کرسچن بستیاں ہیں۔ ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں کرسچن بستیوں کی کیا صورتحال ہے؟ ان کو ہم نے بدلنا ہے۔ اور جب ہم ایمان سے ایمان میں موو کریں گے تو میرا عزیزو، ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم خدا کی شکل و صورت پر ہیں، اور جب ہم خدا کی شکل و صورت پر ہیں تو ہم تبدیلی کا باعث بنیں گے، ہم دوسروں کو ایمان میں لے کر آئیں گے، اور بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کر یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اور جب ہمیں دیکھ کر یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، آج ہمارے لوگوں کو جابز نہیں مل رہی۔ میں حیران ہوں، میں سیریا کے بارے میں سن کر بڑا پریشان ہوا۔ ہمارے ملک میں یہ کب ہوگا؟ سیریا کے اندر جب بڑی پوسٹیں آتی ہیں، بڑی جابز کے لیے، تو وہاں پر چرچ کے پاسٹر کو لیٹرز لکھے جاتے ہیں کہ ہمیں اس جاب کے لیے، اس پوسٹ کے لیے نوجوان چاہیے جو ایز اے سپروائزر آئے، ایز اے مینیجر آئے اور اس سارے سسٹم کو مینیج کرے۔ تو چرچ کے پاسٹرز اپنے چرچ سے لوگ دیتے ہیں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ۔ ہمیں بھی توجہ دینی ہے تاکہ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں سے ہم پیش کر سکیں۔ خدا کا کلام ہمارے چلنے پھرنے سے نظر آئے، خدا کا کلام ہمارے خیالات سے نظر آئے، خدا کا کلام ہماری زبان سے نظر آئے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں سے نظر آئے۔ آخری بات کروں گا، بائبل مقدس کے اندر اندھے بھرتمائی کا ذکر ہے۔ انٹرنیٹ کی پاکستان میں سب سے تیز سپیڈ جو چل رہی ہے 4G ہے۔
اندھے کو نظر کچھ نہیں آتا تھا پر وہ سن سکتا تھا۔ اس نے سنا یسوع کے متعلق کہ یسوع شفا دیتا ہے، یسوع اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، یسوع بہروں کے کان کھولتا ہے، یسوع گونگوں کی زبانیں کھولتا ہے۔ آنکھوں میں سے نظر نہیں آتا لیکن ایمان کا لیول 4G سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے ابن داؤد، اے یسوع خدا کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ تو کیا اس نے اپنی اس شفا کو نہ پایا؟ جب آپ ایمان کے ساتھ خدا کے بیٹے یسوع کے پاس آئیں گے تو آپ شفا بھی پائیں گے، آپ روحانی طور پر بھی برکت پائیں گے، آپ جسمانی طور پر بھی برکت پائیں گے، آپ خداوند میں بڑھتے جائیں گے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے آپ زمین پر زورآور ہو جائیں گے۔ سو آئیے میرے عزیزو، اپنے رویہ پر غور کیجئے، اپنے بول چال پر غور کیجئے، اپنے خیالات پر غور کیجئے، اپنی حرکات و سکنات پر غور کیجئے، اور اپنے خدا کے ساتھ ریلیشن پر غور کیجئے۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آسمان کی بادشاہی میں آپ جائیں گے، پھر آپ زمین پر رہ کر آسمان کا ٹیسٹ چکھیں گے۔ آسمان کا ٹیسٹ چکھنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر رہ کر پوری وفاداری، پوری دیانتداری، پوری تابعداری، پوری قوت کے ساتھ آپ خدا کے بیٹے یسوع کو عزت اور جلال دیجیے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ آئیے جو اپنی زندگیاں خداوند کو دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ خدا ان کی زندگی میں اپنے فضل کو قائم کرے، اپنی قدرت اور اپنی قوت کو قائم کرے، وہ اپنے آپ کو پیش کریں خداوند خدا کے سامنے۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے اور اسپیشلی تیرے بندہ پاسٹر دانش کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں، جو اس ساری ٹیم ورک کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سارے ٹیم ورک پر تیری برکت، تیری سلامتی، تیری قدرت، تیری قربت، تیری فتح مندی کام کرے، اور یہ گریس نیٹ ورک دن دگنی اور رات چگنی برکت پائے، آسمان سے آسمانی اور زمین سے زمینی برکات سے بھر جائے۔ کبھی بھی میرے خداوند یہاں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں سے عزت اور جلال پائے، اور اب آپ ہم سب مل کر تجھ خدائے واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو عزت اور جلال دے سکیں۔ سننے والوں کو برکت دے، ہر طرح کی کمزوری، بیماری، لاچاری یسوع کے نام میں ریلیز ہو جائے، اور یہوہ پاک خدا تیرا بیٹا یسوع عزت اور جلال پائے۔ اے باپ تیرا شکر ہے، مانگ لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔